کہ آپ نے انٹرسٹ شو کیا اور آپ نے رجسٹریشن کروائی اور آپ ہمارے ادارے سے یہ نماز کا کورس سیکھنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر آپ کی یہ 20 آورس کا کورس ہے، ریویژن کے اور جو ٹیسٹ کے جو ٹائمنگ ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو 20 آورس کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کی نماز 6 صورتیں اور 6 دعائیں، 100 عربی کے عام بول چال کے جملے، اور اس کے علاوہ 50% قرآن، یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ تو بہت زبردست کورس ہے، اور اس کورس کو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم جن کا تعلق انڈیا سے ہے، انہوں نے مرتب کیا ہے، انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اور انہوں نے اس کو ڈیزائن کرتے وقت جتنی بھی دنیا میں سائنسز ہیں، سیکھنے کی، لرننگ کی جتنی بھی سائنسز ہیں، وہ ساری سائنسز اس کورس میں انہوں نے استعمال کی ہیں، اور ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے پوری مسلم امہ کے اوپر کہ اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کورس کو 9 سال سے لے کے اور 90 سال تک میل اور فیمیل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کورس خاص طور پہ فیمیل کے لیے ہے۔ تو بس تو یہ والا کورس ہم نے جو پلان کیا ہے جی سسٹم کے پلیٹ فارم سے، یہ فیمیلز کے لیے ہے، اور 9 سال سے لے کے 90 سال تک فیمیلز اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ اور اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ بغیر رٹا لگائے آپ قرآن جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، بغیر رٹا لگائے۔ تو بہت ہی زبردست کورس ہے۔ ہم نے جو پہلی دفعہ یہ کورس کیا تو ہم نے ہماری لرننگ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت بہتر ہوئی، اور نماز کے اندر ماشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آ رہی ہے۔ تو ابھی ایک دوست نے جو ہے وہ میسج کیا کہ پاکستان کے اندر ایک ادارے نے سروے کیا ہے، تو پاکستان کے اندر صرف 1% لوگ ایسے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں، صرف 1% لوگ۔ تو یہ بڑی خطرناک فگر ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کورس کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے والے لوگ بڑھائیں، اور فیمیل کے لیے یہ ہم نے پہلے کورس پلان کیا ہے، اور یہ آپ سب جانتے ہی ہیں، میل کو پڑھانا تو ایک فرد کو پڑھانا ہے، فیمیل کو پڑھانا جو ہے پورے کنبے کو پڑھانا ہے، اس لیے میل کی نسبت فیمیل بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم جی سسٹم کے امبریلا کے انڈر یہ کورس کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہ کورس متعارف کروایا ڈاکٹر ارشد صاحب نے، جو الفلا ٹرسٹ منزل کے نام پہ انہوں نے ٹرسٹ رجسٹر کروایا ہوا ہے، اور E11 میں ان کا سیٹ اپ ہے، اور ہمیں بکس میں وہی سپورٹ کریں گے۔ تو آپ کو گروپ میں بتا دیا گیا ہے کہ آپ اکاؤنٹ نمبر میں پیمنٹ جمع کروائیں گے، اور 850 روپے آپ نے جمع کروانا ہے۔ تو پہلے بک 750 کی تھی، ابھی آپ کو پتا ہے پرائسز بڑھنے کی وجہ سے اس کی پرائس 850 ہے۔ تو اس اکاؤنٹ میں آپ نے پیمنٹ جمع کروانی ہے، آپ کے گھر کے ایڈریس پہ بک آ جائے گی، اور اگر آپ کے گھر کے ایڈریس پہ بک نہیں آتی تو آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کر لینا ہے۔ تو ایک آؤ قرآن سمجھیں بک ہوگی، اور ایک اس کے ساتھ ورک بک ہوگی۔ تو ڈاکٹر ارشد صاحب کا ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب سے یہ کورس سیکھ کے اور یہاں پہ پاکستان میں ابتدا کی، اور ہم نے ان سے یہ کورس لے کے اپنے جنرل سسٹم کے پلیٹ فارم پہ ہم یہ کورس فری آف کاسٹ کروانے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو میں آپ کو جینون سسٹم کا تعارف شارٹ سا کروا دوں۔ جینون سسٹم جو ہے وہ 5 ڈائمنشن میں کام کر رہا ہے، 5 ڈائمنشنز میں کام کر رہا ہے، اور سب سے پہلی جو ڈائمنشن ہے، ہم انٹرپرینیورل ایجوکیشن پروگرام ہے ہمارا، پھر ہمارا ویلنس جی سسٹم ویلنس ایجوکیشن پروگرام ہے، اور پھر اسپرچول ایجوکیشن پروگرام ہے۔ یہ جو کورس ہے یہ اسپرچول ایجوکیشن پروگرام کے تحت جو ہے وہ مینیج کیا جا رہا ہے، اور آپ کو جو لوگ کوالیفائی کریں گے، جو لوگ جو ہے ٹیسٹ پاس کریں گے، ان کو ہم جو ہے اینڈ پہ سرٹیفکیٹس بھی دیں گے، اور بہت پیارا خوبصورت سا سرٹیفکیٹ آپ کو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہمارا سوشل ایجوکیشن پروگرام ہے، اور پھر ہمارا فیملی ایجوکیشن پروگرام ہے۔ تو ان 5 ڈائمنشنز میں ہم ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم خود سیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو آگے سکھا بھی رہے ہیں۔ تو تھوڑی سی قرآن کے اوپر بات کر لیں کہ قرآن جو ہے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، میل حضرات تو نماز مسجد میں جا کے پڑھتی ہیں، اور فیمیل گھروں کے اندر پڑھتی ہیں۔
تو بچپن سے یہ بس ہمارا پیٹرن بنا ہوا ہے کہ ہم نے بس نماز کی عربی پڑھنی ہے، میننگ ہمیں نہیں آتے۔ تو اس کورس کی خاص بات جو مجھے لگی کہ آپ نے بھی پہلے سنا ہوگا کہ نماز کے میننگ آپ سیکھیں، قرآن کے میننگ سیکھیں، لیکن اس کورس کے اندر جو نئی چیز ملی وہ یہ ہے کہ آپ لفظ کا احساس اپنے اندر جگائیں، کہ جو لفظ آپ پڑھ رہے ہیں اس کا احساس آپ کے اندر جو ہے وہ جاگنا چاہیے، آپ کے دل میں وہ احساس آنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس پیٹرن سے نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہماری نماز کا جو لیول ہے، نماز کا جو خشوع و خضوع ہے وہ بہت ہائی ہو جائے گا، وہ بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا، وہ بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا، اور ہمیں نماز سے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا۔ نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ تو یہ کیسی ملاقات ہے کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ ملاقات ہو بھی گئی اور ملاقات ختم بھی ہو گئی اور ملاقات کا پتہ ہی نہیں چلا۔ تو آپ اگر اپنی کسی بھی فرینڈ سے آپ ملتی ہیں، تو میں کسی فرینڈ سے ملتا ہوں تو ملنے کے بعد جب ہم جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے، ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ نماز میں ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہوتی ہمارے اندر، ایسی کوئی فیلنگ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا احساس پیدا کرنا تھا۔ تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر پاکستانی کو، ہر مسلم کو، پاکستان سے باہر بھی جو مسلم رہتے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی نماز کی انڈرسٹینڈنگ میں ہم اپنا اپنا رول پلے کریں گے۔ تو پھر اس کورس کی ایک اور خاص بات ہے کہ آپ نے اس کورس کا مقصد ٹیچر تیار کرنا ہے۔ اس آپ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ اسٹوڈنٹ والا نہیں ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ موڈ سے آپ نے ٹیچر موڈ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو چینج کر دینا ہے۔ تو یہ کورس جو ہے وہ ٹیچر تیار کرنے کا کورس ہے۔ تو جی، تو یہ میری کچھ گزارشات تھی آپ سے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کو انجوائے کریں گے اور اس کورس سے سیکھیں گے، اور آپ کو جو ہوم ورک دیا جائے گا ہر ویک جو ہوم ورک دیا جائے گا اس کو بھی آپ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مڈ کوئز بھی ہوگا اور پھر مڈ میں انشاءاللہ رویت بھی ہوگی۔ تو اب میں حافظ نذیر صاحب ہیں، ان سے میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ 5 منٹ بات کریں قرآن کے اوپر اور اس سسٹم کے اوپر۔ حافظ نذیر صاحب ہمارے جو ہے سیکرٹری جنرل ہیں ہمارے سسٹم کے، تو میں انہیں دعوت دوں گا کہ حافظ نذیر صاحب۔ جی جی، حافظ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی حافظ نذیر صاحب آپ کو السلام آواز آ رہی علیکم ہے؟ سر، طارق بھائی میں سن رہا ہوں سر۔ جی پلیز، جی حافظ صاحب جی پلیز آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پھر ہم اپنے کورس کی طرف اعوذ واپس باللہ آئیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم۔ تمام بہنوں کو جی السلام علیکم، اور رانا صاحب کی قیادت میں جامعین سسٹم کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، اور جن کا ہماری جو یہ آرگنائزیشن ہے اس کا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو سرو کریں، نیشن کو سرو کریں اور امت مسلمہ کو سرو کریں۔ اور ہمارا یہ جو آج کا جو یہ سیشن ہونے جا رہے ہیں، مسز طارق جو ہیں وہ آپ کو یہ کنڈکٹ کر رہی ہیں اس سیشن کو، تو یہ ہمارا پارٹ ہے جی سسٹم کا، اور ہم لوگوں کو اسپرچولی امپاور کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اسپرچولی تھوڑا سا میں بات کروں گا کہ اسپرچولی امپاورنگ ہم اپنے فیملی سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسپرچول پاور اس لیے ضروری ہے کہ آج اس اسپرچولیزم کو جو بیرونی ملک جو غیر مسلم ہے وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جو اسپرچولی سٹرونگ ہے وہ ہر جگہ سٹرونگ ہے۔ دنیا کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ دیکھیں، ارطغرل ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ارطغرل ہے وہ اسپرچولی سٹرونگ ہے، اس کو کوئی مات نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ باطن کے جو بیماریاں ہیں، باطن اس کی مثال ایسے ہوگی کہ
ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. ایک درخت ہو اور اندر سے کھوکھلا ہو، ایک انسان ہو اور اندر سے کھوکھلا ہو، باہر سے خوش نما ہو اندر سے کھوکھلا ہو، دیمک نے اس کو چاٹ لیا ہو، اندر سے کمزور ہے تو باہر طاقتور نہیں ہے. جو اندر سے طاقتور ہے وہ باہر سے بھی طاقتور ہے. تو شعبہ زندگی کے اندر ہم لیڈ کر رہے ہیں. ایک والدہ اپنے گھر کو لیڈ کر رہی ہے، والد اپنے گھر کو لیڈ کر رہا ہے، اور باہر کی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. تو ان ذمہ داریوں سے برد آزما ہونے کے لیے، اسپرچولی اسٹرانگ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اور کتاب اللہ کے ساتھ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت. حدیث کے ساتھ بھی ہم نے جڑنا ہے اور کتاب اللہ کے ساتھ بھی جڑنا ہے. جو کتاب اللہ کے ساتھ جڑ گیا اور حدیث کے ساتھ جڑ گیا وہ جی آپ صاحب آپ کا مائک انمیوٹ، جی میوٹ ہو گیا. آپ صاحب آپ کا مائک، جی پلیز. جی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. قرآن کیوں ضروری ہے؟ اللہ پاک یہ اس لاریب کتاب کے اندر مولا کریم نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے خشیت خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. وہ ریزہ ریزہ کتنے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کشمیر میں جائیں بلند و بالا پہاڑ ہوتے ہیں، پہاڑ ایک طاقت کی علامت ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید اللہ پاک نے فرمایا اگر میں ان پر نازل کرتا تو وہ جیسے کہ ایک تجلی پھینکتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوہ طور پہاڑ پہ، کوہ طور پہاڑ جل گیا تھا. تو یہ جو ہے نا قرآن، اس کے لیے اللہ کریم نے ان چنیدہ لوگوں کا چناؤ کیا ہے. یہ توفیق الہی کے بغیر ناممکن ہے. قرآن کا جو علم ہے، قرآن کا جو علم ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے. یہ قرآن سے پہلے اللہ نے توریت، انجیل، زبور 4 کتابیں نازل فرمائی ہیں. وہ کتابیں اب اصل شکل میں موجود نہیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو کلام اللہ کا کلام ہے، وہ جو قرآن کے اندر اللہ کا کلام ہے وہ ان کتابوں کے اندر اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ نے بالخصوص نبیوں کے ساتھ بھی کلام کیا ہے تورات، زبور، انجیل کے اندر، لیکن اس طریقے سے نہیں کیا جس طریقے سے قرآن میں کیا. جیسا کہ قرآن میں کہا ہے قل یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ مخاطب ہوا ہے لوگوں سے، قل یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا النبی، مطلب خود مخاطب ہوا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قرآن اتنا کلام الہی، اتنی اہم چیز ہے، اتنی شاندار چیز ہے کہ یہ اتنی بھاری چیز ہے کہ اس کے لیے اللہ پاک نے انسانوں کا چناؤ کیا ہے، امت مسلمہ کا چناؤ. اور امت مسلمہ کے اندر بھی ہر کسی کے توفیق نہیں ہے، ہر کسی کو ان کو توفیق ہے جن کو اللہ پاک نے چن لیا ہے. تو آپ لوگوں کو اللہ پاک نے چن لیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں تاکہ آپ غور و فکر کرو. کذالک نضربها للناس لعلهم یتفکرون. ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یہ جو قرآن ہے ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں. کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا چناؤ کرتا ہے ان لوگوں کے تھرو، ان لوگوں کے ذریعے سے. اللہ پاک نے طارق بھائی کو چن لیا، جی سسٹم کو چن لیا کہ اللہ پاک جو ہے وہ مخلوق خدا کو، امت مسلمہ کو یہ قرآن مجید کی توفیق، قرآن مجید کا سمجھنا، یہ جی سسٹم کے اسپرچول شعبے کے تھرو اللہ پاک کی نظر کرم سے ہوا ہے سارا کچھ. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو بہت زیادہ آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو اس کو سمجھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ
ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے، اور ہم اس کے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے جو اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ جو ہی اس کی طرف کوئی راغب ہوگا، اللہ اس کی طرف راغب ہو جائے گا۔ اور جس نے قرآن حفظ کیا وہ فرشتوں کا بھی سردار ہوگا۔ جس نے قرآن کو سینے لگایا، سینے میں محفوظ کیا، اس نے اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانا، تو وہ قیامت کے روز جنت جائے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کا مقام ہوگا۔ لوگ دیکھیں گے کہ سب سے اعلیٰ درجے پر نا فائز قرآن کی حفاظت کرنے والے، قرآن کو سیکھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کو سمجھانے والے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں، اعلیٰ درجات پر۔ اور ان کے جو والدین ہیں وہ بھی اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے، اور درجنوں کے حساب سے ان لوگوں کو قرآن کے حافظین، قرآن کی حفاظت کرنے والے 10 ان لوگوں کی بخشش کروائے گا جن پر جہنم حرام ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم حرام ہو چکی ہوگی۔ اللہ پاک نے آیت الکرسی میں فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے الا باذنہ، مگر جس کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ تو اللہ قرآن کے عاملین کو، قرآن کے حافظین کو، قرآن کے قاریوں کو، قرآن کے سیکھنے والوں کو، قرآن کے سکھانے والوں کو، قرآن کی شاعت کرنے والوں کو، قرآن کی ترویج کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات وہ منصب عطا کرے گی کہ آپ اپنے خاندان کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جو آپ چاہتے ہیں ان کو آپ جنت میں لے کے جا سکتے ہیں۔ پھر ان کو خلتیں پلائی جائیں گی، پھر ان کے سروں پر تاج رکھے جائیں گے، اور پھر ان کو جنت کے اعلیٰ جو درجات ہوں گے نا، اعلیٰ مقام ہوں گے، وہاں پر ان کو فائز کیا جائے گا۔ وہ خود جو ہے نا، جو ان سے متعلقین، جو ان کی سفارش سے بخشے ہوں گے، وہ کہیں گے مولا ہمارے پاس تو کوئی مال نہیں ہے، ہم تو گنہگار ہیں۔ تو اللہ پاک پھر فرمائیں گے کہ تمہارے پاس کوئی امال نہیں تھے، لیکن تم نے اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے لوگوں کو، اس امت کو ترغیب دی تھی کہ وہ قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو آگے پھیلائیں۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین بہت خوش نصیب تھے جنہوں نے ہمیں قرآن کی راہ پر چلایا، ہمیں دین کی راہ پر چلایا۔ لیکن اب یہ ہمارے اوپر فریضہ عائد ہو چکا ہے کہ ہم کیسے اپنی اولاد کو قرآن منتقل کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن کو منتقل کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر عذاب قبر ہمارا منتظر ہوگا۔ جس طرح قرآن کو آگے بڑھانے میں درجات ہیں، جنت ہے، برزخ کے اندر اعلیٰ، برزخ کے اندر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، قبر میں قرآن آئے گا، وہاں پر صورتیں آئیں گی، سورہ رحمان آئے گی، سورہ یاسین آئے گی، سورہ تبارک الذی آئے گی۔ تو جن کو ہم نے سیکھا، سمجھا، اپنی زندگیوں پر لاگو کیا، پھر جو اس کا عالم ہوا، اس کو سیکھنے والا ہوا، عالم ہوا اور سکھانے والا ہوا، وہ تو کئی لوگوں کو نا بخشوائے گا اور سفارش ان کی کرے گا، اور اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہماری تمام سسٹر جو ہیں وہ قرآن کو دلجمی کے ساتھ، یہ اس میں ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور ہم اپنے دامن کو، اپنی آخرت کو، اپنی دنیا کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے معاملات کو، اپنے کاروبار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی تمام چیزوں کو، اپنی دوستیوں کو، دشمنیوں کو، ہمارے تمام معاملات کو ہم قرآن کے ساتھ جوڑیں گے، دین کے ساتھ جوڑیں گے، تاکہ ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں اور آخرت کے اندر بھی ہم سرخرو ہوں۔ جیسے کہ دعا ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید کی دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نیک جو بھلائی عطا فرما اور آخرت۔ تو دنیا، اللہ پاک نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو قرآن کی طرف راغب کر دیتا ہے، اس کے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا و آخرت کا بھلائیاں، خیر، یہ سارا کچھ یہ اس مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لہٰذا اس مشن کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑیں، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اس کو سیکھیں، سمجھیں۔ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ جو ہی انسان متوجہ ہوتا ہے قرآن کی طرف، قرآن بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور خود رب ذوالجلال صاحب قرآن بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت
उन लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत का इजहार फरमाया जो कुरान को सीखते हैं, कुरान को पढ़ते हैं। ये एजाज है कुरान का कि पूरी उम्मत आज 1400 साल हो गए, एक जबर जेर पेश शद मद एक अलफ और एक हरफ भी ना इसका तब्दील नहीं हुआ। तो सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक आपकी वो तलवे जिन पर, वो मट्टी जिन पर आप तलवे लगाया करते थे, वो मतलब नीचे आ गए हैं, उनके आसार खत्म हो गए हैं। लेकिन दुनिया के अंदर वाहिद एक ऐसा मौजज़ा है नबी पाक का जो कि आज भी जिंदा हो तबिंदा है, हर बंदा उसको देख रहा है, और वो जिंदा मौजज़ा एज इट इज मौजज़ा 1400 साल पहले वाला मौजज़ा कुरान मजीद। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हाफिज़ नज़ीर अहमद साहब आपका। चलिए जी, हम अपनी क्लास का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जैसे कि आओ कुरान समझें आसान तरीके से, ठीक है। इसका हिस्सा अव्वल है नमाज के ज़रिए। तो हम पहले तारुफ कराएंगे अपनी क्लास का। जी, ये डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम ने कोर्स डिज़ाइन किया है, और ये PhD जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन्होंने की हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ ओक्लाहोमा USA से, और ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं दमाम में, सऊदी अरब में, और इस कुरान अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी के फाउंडर हैं, और इनका ताल्लुक हैदराबाद इंडिया से है। जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है शॉर्ट सा। मैं सुरैया तारिक, मैंने एजुकेशन में मास्टर्स किया है, B.Ed किया है, उसके बाद BSc होम इकोनॉमिक्स 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम था जो मैंने FG कॉलेज फॉर वुमेन इस्लामाबाद से किया है। और कुरान से इस तरह का ताल्लुक जो है वो मेरा 1 साल पहले कायम हुआ है, जो मैंने 1 ईयर अंडरस्टैंड कोर्स कुरान कोर्स किया था अलकिरत एकेडमी इस्लामाबाद से। और ये जो अब हम कर रहे हैं कुरान अंडरस्टैंड कोर्स डॉक्टर अब्दुल रहीम अब्दुल अजीज़ वाला, ये भी मेरा इन प्रोग्रेस है। तो हमने ये जो कोर्स करना है, इसमें करने वाले काम क्या है कि हफ्तावार आपको होमवर्क मिलेगा, वर्कबुक का काम आपने हफ्तावार करना है, और तलावत कुरान करनी है आपने 5 मिनट रोज़ाना। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं हम। मार्क्स क्लासिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ सर्टिफिकेट। इसमें जो हमारा कोर्स चलेगा, इसमें होमवर्क के 15% होंगे, वर्कबुक का 15%, मिड टर्म क्विज होगा 30%, फाइनल क्विज 40%। सर्टिफिकेट विद डिस्टिंक्शन 90% अबव को मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट 70 to 89%, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन 50 to 59 और प्लस 70% अटेंडेंस, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन 30 to 90% से लेके 50% अटेंडेंस के साथ। ये कुछ क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट्स के लिए। जी, कुरान मजीद को समझना क्यों ज़रूरी है, इसकी एक मिसाल क्या है कि दिन में 6 लेक्चर्स होते हैं। दिन में 6 लेक्चर्स कौन से हैं? जैसे कि हमारे मर्द हजरात नमाज बाजमात पढ़ते हैं मसाजिद में, और जब वो सुबह फजर की नमाज में 2 रकत, मगरिब की नमाज की 3 रकात, और इशा की नमाज की जो फर्ज रकात हैं, उसमें कारी साहब जो है वो बावाज़ बुलंद तलावत करते हैं कुरान पाक की। तो ये टोटल मिला के 6 लेक्चर बन जाते हैं।
دن کے. تو یہ ایک مثال ہے. ہم بہت سے ماشاءاللہ ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ باقاعدہ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں مساجد میں، اور خواتین ہم گھر میں، لیکن اس میں سے 95% تقریباً میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں سے 95% جو لوگ ہیں وہ اس لیکچر کو، یعنی وہ جو قاری تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم خواتین جو ہم گھر میں قرآن کی صورت پڑھ رہے ہوتی ہیں قرآن اس میں نماز میں، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہم نے جو سیکھا بس بچپن سے سیکھا بس ہم اسی کو پڑھی جا رہے ہیں عربی. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں یا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کیا پڑھا ہے نماز میں. تو ہمارا سفر کیا ہے؟ مسلم بائی چانس ہے. مسلم بائی چانس کیسے؟ کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور ہمارا نام کسی نے ہمارے کان میں اذان دے دی، ہمارا نام مسلمان نام رکھ دیا گیا، تو اس طرح ہم مسلم بائی چانس ہیں. تو ہمارا سفر کیا ہے کہ ہم نے مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس بننا ہے. مسلم بائی چوائس ہم نے کیسے بننا ہے؟ کہ ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کے اندر جو اللہ کا پیغام ہے ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اس میں ہم نے اپنے دشمن کو پہچاننا ہے. ہمارا دشمن کون ہے؟ جب ہم یہ قرآن کورس کرنے کا سوچیں گے تو بہت سے خیالات ہمارے ذہن میں آئیں گے. سب سے پہلے جو خیال آئے گا وہ یہ آئے گا کہ آج ہم نے کلاس اٹینڈ کر لی ہے، ابھی کل ہم نے کرنی ہے، تو ہمیں بہت سے کام یاد آ جائیں گے کہ کل ہم نے اس ٹائم یہ کرنا ہے، اس ٹائم یہ کرنا ہے، اب فلانا کام ہوگا، اب ڈھمکانا کام ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دشمن ہے. اور یہ دشمن کون ہے؟ ہمارا شیطان. اور یہ وسوسے جو ہے وہ شیطان ہی ہمارے ذہنوں میں ڈالتا ہے. اب جیسے کہ بہت سے لوگوں نے سوال کیا جب ہم نے اس کورس کا اناؤنسمنٹ کی، تو بہت سے لوگوں کا سوال یہ تھا کہ یہ کس مکتبہ فکر سے ہے، اہل حدیث سے ہے، بریلویوں کا ہے، یا اہل دیوبند سے ہے، تو یہ کس کا جو ہے وہ کورس ہے. تو یہ شیطان نے وسوسہ ڈالا نا. حالانکہ سمپل، ہم نے تو صرف نماز سمجھنی ہے، قرآن سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نماز اور قرآن کی عربی سمجھنی ہے تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ میاں ہم سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ میاں ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے. لیکن شیطان نے ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ اگر تو یہ اہل حدیث کا ڈیزائن کیا ہوا کورس ہے تو جی ہم نے نہیں کرنا. اگر یہ اہل دیوبند کا کیا ہوا کورس ہے ڈیزائن، تو دوسرے والے کہیں گے ہم نہیں کرنا. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کا معجزہ انسان میں تبدیلی. قرآن بذات خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جب بھی ہم قرآن کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، یہ ہمارے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گا. سب سے بڑا معجزہ ہی یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے سے انسان میں تبدیلی آ جاتی ہے، اگر آپ اس کو اخلاص کے ساتھ سمجھیں گے اور پڑھیں گے. یہ قریش، مکہ کے جو قریش قبیلہ تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت سنتے تھے یا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی تھی، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ قرآن کی یہ تلاوت یہ آواز سن لیں گے تو وہ ان کے دل پر اثر کرے گی اور وہ ان کا دل جو ہے وہ بدل جائے گا. تو یعنی اس وقت جو مکہ کے قریش کے لوگ تھے، اس وقت بھی ان کا یقین تھا کہ قرآن کا یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ وہ انسان کے دل کو تبدیل کر دیتا ہے. جی، آپ کے سوالات کے جوابات. اس کورس کے متعلق آپ کے بہت سے سوالات ہوں گے، وہ ہم گروپ میں وقتاً فوقتاً ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ آپ نے اس کورس جب آپ نے شروع کیا ہے، آپ یہ کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، تو آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہیں یا ٹیچر موڈ میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ موڈ میں ہوں گے تو آپ کے دماغ میں یہ جو کورس سے جو آپ کو حاصل ہوگا وہ ایک مختلف طریقے سے آپ کے دماغ میں سٹور ہوگا. اور اگر آپ ٹیچر موڈ میں ہوں گے تو یہی جو آپ سیکھیں گے وہ ایک مختلف طریقے سے آپ کے دماغ میں سٹور ہوگا. جب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے اور میں نے آگے اس کو پڑھانا ہے، تو آپ اس کو ایک دوسرے انداز سے سیکھیں گے کہ میں نے اس کو آگے سمجھانا ہے، آگے پڑھانا ہے.
تو آپ لوگوں نے سب نے اسٹوڈنٹ موڈ میں نہیں آنا, آپ نے ٹیچر موڈ میں آنا ہے اس کلاس میں, کہ ہم نے اس کو آگے سکھانا ہے. ٹھیک ہے, جتنا آپ روز کی کلاس میں جتنا آپ پڑھیں گے وہ آگے آپ اپنے گھر میں اپنے بہن بھائی بچوں کسی کو بھی آپ آگے اس کو پڑھا دیں. اس سے کیا ہوگا, ایک آپ کی اپنی لرننگ اچھی ہوگی اور دوسرے تک بھی آپ اپنا علم پہنچا دیں گے. تو اس کورس کے متعلق کہ یہ لیکچر نہیں ہے, نہ ہی یہ کوئی تفسیر کورس ہے, نہ ہی یہ کوئی تجوید کورس ہے, نہ ناظرہ کورس ہے, اور نہ ہی یہ فقہ کا کورس ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم کوئی تفسیر ڈسکس نہیں کریں گے, کوئی تجوید کے اس میں وہ نہیں ہے. اس میں سمپل آپ کو قرآن بیسک قرآن پڑھنا آتا ہو اور اردو لکھنی اور پڑھنی آتی ہو, یہ ریکوائرمنٹ ہے اس کورس کی. ٹھیک ہے, اس میں ہم تفسیر ڈسکس نہیں کریں گے, اس میں ہم تجوید ڈسکس نہیں کریں گے, نہ ہم اس میں کوئی ناظرہ سیکھیں گے, نہ ہم اس میں فقہ کو لے کر آئیں گے. اس میں صرف ہم نے قرآن عربک سیکھنی ہے. اور جیسے ہمارا یہ کورس نماز سے متعلق ہے تو ہم نے صرف نماز پہ فوکس کرنا ہے اور نماز کو سیکھنا ہے. یہ موبائل بند اس میں لکھا ہوا ہے, لیکن یہ تو ہم موبائل یوز کریں گے. یہ آن لائن کورس ہے, یہ فزیکل بھی ہوتے ہیں یہ, تو یہ ان کے لیے لکھا ہوا ہے کہ موبائل کو بند کرنا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو موبائل بند کرنے سے کیا مراد ہونی ہے, کہ آپ نے مکمل اٹینشن کے ساتھ بیٹھنا ہے اس کلاس میں, اور کوئی اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کرنی ساتھ. اور اس کو آپ خود بھی سیکھیں, دوسروں کو بھی دعوت دیں اس کورس کے لیے کہ وہ بھی آئیں اور اس کورس کو سیکھیں. جی, انداز تعلیم کیا ہے ہمارا اس کورس میں, کہ عربی قواعد کے جدید کتب قرآن مجید میں اکثر آنے والے الفاظ کی تعداد پڑھانے کے لیے جدید انداز. اس جو کورس ہے ہم اس میں جب سیکھیں گے تو ہم اشاروں کی مدد سے سیکھیں گے, جو کہ نئی زبانوں کے سیکھنے کے لیے اشارے استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں تقریباً تمام جو جدید علوم ہیں ان سب کو اس میں استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ, اس کو برین میپنگ بھی کہتے ہیں. تو اس میں تمام جو جدید علوم ہیں ان سب کو استعمال کیا گیا ہے. کورس کا مواد ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. مٹیریل کیا ہے ہمارے پاس جو ہمیں ریکوائرڈ ہے, اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہے, ایک ورک بک ہے, اس کے ساتھ ایک آپ کو الفاظ معنی کا کارڈ ملے گا, اور ساتھ میں ہینڈ آؤٹس اور ہوم ورک ہوں گے ویکلی. ٹھیک ہے, آپشنل میں تعلیم القرآن کا پارہ ہے, یہ آپ کو QC1 ہے یہ تو کورس, لیکن جب آپ QC2 3 4 5 6 7 تک اس کے ہیں لیول, ان میں یہ آگے کام آئے گا. PDF سلائیڈز ہیں وہ آپ کو وقتاً فوقتاً شیئر کر دی جائیں گی گروپ میں, واٹس ایپ گروپ میں. جی, یہ جو بکس ہیں یہ ہماری بکس ہیں. آپ لوگوں نے بہت سے لوگوں نے تو آرڈر کر بھی دی ہوں گی, تو وہ آپ کو مل جائیں گی کچھ ہی دنوں میں. اس میں ایک ٹیکسٹ بک ہے اور ایک اس کی ورک بک ہے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ بک میں سارا وہ سمجھے کہ تھیوری ہے, اور ورک بک جو ہے وہ آپ نے ویکلی جو لیسن ہو جائے گا اس کو پھر آپ نے اس ورک بک پہ کرنا ہے, اور پھر اینڈ کورس کے اینڈ میں وہ آپ کو سبمٹ کرانی ہوگی. تو اس ورک بک کے بھی مارکس ہیں. یہ ایک چھوٹا سا کارڈ آپ کو بکس کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے, پاکٹ کارڈ برائے الفاظ معنی, یعنی اس کورس میں ہم جتنا بھی سیکھیں گے نماز اور کچھ چھوٹی صورتوں کے بارے میں, تو ان میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوں گے نا وہ اس کارڈ میں موجود ہوں گے. یہ تعلیم القرآن کا پارہ ہے, یہ جو ہے یہ تو نیکسٹ جو ہمارا لیول آئیں گے یہ ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا. جزاکم اللہ خیرن, اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی, اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی. اور آپ سب کو مبارک کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں, اور یہ جو انویٹیشن ہے یہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہے کہ آئیں اور قرآن سیکھیں. اچھا, کورس کے مقاصد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم یہ کورس کر چکیں گے تو ہمیں کیا مقاصد حاصل ہوں گے. اس میں نمبر 1 ہے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے گا, یعنی 50% الفاظ 20 گھنٹوں میں.
یہ کورس ہمارا جو ہے جو ہم نے کیا ہے یعنی کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ویکلی 2 سے 2.5 گھنٹے کا ایک دن ٹائم ہے، لیکن میں نے اس کو 2 اس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے خواتین کی مصروفیت کو دیکھتے ہوئے کہ ہم 2 دن کر لیں، ٹیوزڈے اور وینسڈے، اور ایک گھنٹہ کر لیں. ٹھیک ہے، میں جو کر رہی ہوں وہ ویکلی یعنی ایک دن میں ہی 2.5 گھنٹے ہوتا ہے، تو وہ 2.5 گھنٹے خواتین کے لیے مسلسل کورس اٹینڈ کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 2 دن پہ کر لیا ہے، ایک گھنٹہ 2 دن. تو اس میں تقریباً 20 گھنٹے ہوں گے، اور اس میں ہم جب 20 گھنٹے پورے کر لیں گے تو قرآن کے تقریباً 50% الفاظ ہم سمجھنے میں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. نمبر 2 مقصد کیا ہے؟ نماز سمجھ میں آ جائے، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے. بینگ اے مسلم الحمدللہ ہم تقریباً سبھی نماز تو پڑھتے ہی ہیں اور بہت ریگولر بھی ہوتے ہیں، لیکن نماز کو میں بھی بچپن سے اور بہت سے 95% تقریباً مسلمان ایسی پڑھتے ہیں کہ جو ہم نے بچپن سے سیکھی نماز، بس اس کو پڑھا اور فارغ ہو گئے. ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کیا بات کہہ رہا ہے، یا اللہ سے ہمارا کیا تعلق قائم ہو رہا ہے نماز میں. اس کی ہمیں بالکل بھی سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ ہمارا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں نماز سمجھ میں آ جائے اور ہمیں اللہ سے ہمارا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جائے. اور نمبر 3 مقصد کیا ہے؟ نماز مؤثر ہو جائے، خشوع خضوع اور شوق جو ہے وہ اس میں آ جائے. تو خشوع اور خضوع اور شوق کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہمبلنس پیدا ہو جائے ہمیں ایک شوق پیدا ہو جائے کہ ہم نے ایک نماز پڑھ لی اور ہم نے جو اس کورس سے ہم سیکھ لیں گے نماز کا ترجمہ، تو ہم جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ان الفاظ کو ہم نہ محسوس کریں، ان الفاظ کو ہم اثر انداز ہو ہمارے پڑھنے پہ. تو جب ہم شوق اور خشوع و خضوع سے پڑھیں گے تو ہمیں اچھا بھی لگے گا، ہمیں مزہ بھی آئے گا نماز پڑھنے میں، اور ہمیں لگے گا کہ ہمارا واقعی اللہ سے تعلق قائم ہو رہا ہے. نمبر 4 قرآن کے ساتھ تعلق، زندگی میں قرآن لانے کا طریقہ. قرآن کے ساتھ تعلق کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن مسلمانوں کے لیے ایک مکمل لائے عمل ہے زندگی کا، لیکن اس کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے. اور وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ ہم نے بچپن سے عربی پڑھنا سیکھ لی تھی، بس ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، روز کا 1 سپارہ پڑھ لیا، آدھا پڑھ لیا، یا یہ فلانی صورت پڑھ لی، یا سورہ یاسین پڑھ لی، اس طرح کر لیا، لیکن ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، کہ اللہ میاں نے ہم سے بات کیا کی ہے. تو اس میں ہم نے ایک مقصد ہمارا یہ بھی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو ہم نے مضبوط کیسے کرنا ہے. اور قرآن کورس کرنے کے بعد ہم بہتری محسوس کریں گے اور ہمیں لگے گا کہ ہم اس قرآن کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کر پا رہے ہیں. نمبر 5 کیا ہے؟ نیک اعمال، اعلیٰ اخلاق کی ترغیب، اعلیٰ اعمال کی ترتیب. تو اس میں جب ہم کورس کر رہے ہوں گے تو اس میں بہت سی صحیح احادیث ایسی شامل ہیں اس کورس میں جس سے ہمیں اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ اعمال کی ترغیب ملے گی. اور نمبر 6 اس کا مقصد کیا ہے؟ عربی بول چال. کورس کے اینڈ میں انشاءاللہ جب ہم یہ کورس اینڈ کر لیں گے تو تقریباً عربی کے 100 چھوٹے چھوٹے جملے ہم سیکھ جائیں گے. عربی کے 100 چھوٹے چھوٹے بول چال کے جملے جو ہیں وہ ہم سیکھ لیں گے، کیونکہ قرآن کا اگر ہم ترجمہ جب سیکھیں گے، ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نبیوں سے اور عام انسانوں سے بھی ایک ڈائلاگ کی شکل میں بات کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم یہ عربی بول چال میں بھی تھوڑا فلوئنٹ ہو جائیں گے. جی، کورس کا تعارف. قرآن مجید سمجھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ. ٹھیک ہے، یہ طریقہ جو ہم اس کورس میں سیکھیں گے وہ قرآن مجید کو سمجھنے کا آسان ترین طریقہ ہے اور تیز ترین طریقہ بھی ہے. نمبر 2 اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھ جائیں گے ہم. تو ہم اشاروں کا بھی اس میں استعمال کریں گے. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن پروگرام ہے نا، تو اس میں ہم اشاروں سے بھی
قرآن کے بہت سے الفاظ سیکھیں گے. کل 20 اسباق ہیں جو انشاءاللہ 10 کلاسوں میں پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ والا جو کورس میں کر رہی ہوں تو اس میں وہ 20 اسباق 10 کلاسوں میں ہی پڑھائے جا رہے ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں 2.5 گھنٹے کی کلاس لیتی ہوں، لیکن میں نے اس کو 2 دنوں میں 1 گھنٹے کے حساب سے ڈیوائڈ کر دیا ہے. تو ہمارے یہ 20 اسباق 20 کلاسوں میں ہی پڑھے جائیں گے، یعنی ٹوائز اے ویک ہم ٹیوزڈے ویڈنسڈے کلاس لیں گے. فرق نمبر 1، نماز سے ابتدا. جی، تو ہم نماز سے شروع، کوئی اور چیز کیوں نہیں، ہم نماز سے اس کو کیوں شروع کر رہے ہیں؟ کیونکہ نماز سے ہم شروع اس لیے کر رہے ہیں، دن میں ہم تقریباً 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نماز میں جتنے ہم الفاظ پڑھتے ہیں نا وہ بار بار قرآن میں بھی رپیٹ ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم نماز سے شروع کریں گے اور نماز سے سیکھ لیں گے تو ہمیں پھر آگے قرآن فہمی میں آسانی ہوگی. بس آج سے یہ کوشش کیجئے کہ ہر وہ چیز جو آپ کو عربی میں آتی ہو اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو عربی میں کیا ہے، چھوٹی صورتیں ہیں، دعائیں ہیں، تو ان سب کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو ہم نے سمجھنا ہے. بچپن میں ہم نے جو دعائیں جو صورتیں یاد کی ہیں وہ ہم نے رٹے لگائے ہوئے نا بس، وہ ہمیں اسی طرح پکی یاد نہیں ہے، لیکن وہ ایک رٹا ہے. لیکن اب ہم نے کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم نے ان کو سمجھنا ہے، اس کی عربی کو سمجھنا ہے اور پھر پڑھنا ہے. ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی مناسب ہے. یہ جو کورس ہے 9 سال سے لے کر 90 سال تک کے تمام مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان بچے سب یہ کورس کر سکتے ہیں، یعنی یہ اتنا آسان کورس ہے. فرق نمبر 2، صرف سننے اور پڑھنے پہ توجہ. ٹھیک ہے، جب ہم نے کچھ چیز لینی ہوتی ہے، یعنی ہمیں کچھ سیکھنا ہے تو ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو زبان سیکھنے کے لیے ہمیں سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، لکھنا بھی ہے. یہ زبان کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ انگلش ہے، چاہے وہ جاپنیز ہے، کوئی کورین، کوئی بھی لینگویج ہے، اس کو جب ہم نے سیکھنا ہے تو اس میں سننا، پڑھنا، بولنا، لکھنا سب کچھ آئے گا. لیکن قرآن فہمی میں کیا ہے، سننا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمارے دماغ پر بوجھ کم ہوگا. فرق نمبر 3، الفاظ معنی پر زیادہ توجہ، الفاظ معنی پر زیادہ زور. ٹھیک ہے، فطری اور آسان جیسے بچے سیکھتے ہیں. الفاظ معنی جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ فطری اور آسان طریقوں سے سیکھنے ہیں، جس میں ایک اہم جو طریقہ ہے وہ اشاروں کا ہے. شروع میں قواعد پر کم زور، ورنہ لوگوں میں ڈر ہو جاتا ہے. قواعد یعنی گرامر. کوئی بھی زبان ہم نے سیکھنی ہے تو ہم اس کی گرامر کو سمجھے بغیر تو ہم اس کو نہیں سیکھ سکتے. لیکن ہم شروع میں جو ہے وہ تھوڑا گرامر پہ کم زور دیں گے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں کہ یہ تو گرامر سیکھنی پڑ گئی ہے اور یہ ہے. جیسے یو میں نون ہے، اگر یو میں نون تو ہم ایسے اس کو کریں، یہ تو غائب جمع مذکر ہے، محمود ہے، باب افعال ہے، فعل مضارع مرفوع بثبوت نون. یعنی یہ ایک بہت شروع جو بگنر ہوگا جب اس کو ہم یہ ساری چیزیں بتائیں گے تو وہ پریشان ہو جائے گا اور وہ کہے گا یہ گرامر تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل ہے. تو ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم شروع میں گرامر پہ کم زور رکھیں گے، ہم اس کو ایک نئے طریقوں سے سیکھیں گے. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. اچھا، پہلے ہم دیکھتے ہیں حافظی مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے. قرآن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن کی کاپی ہے. ٹھیک ہے، قرآن بائی اٹ سیلف تو اللہ کا کلام تھا جو رائٹنگ میں تو نہیں تھا، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی صورت میں لے کر آتے تھے. وہ کلام اللہ، وہ قرآن تھا. لیکن یہ جو ہمیں اب کتابی صورتوں میں آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ قرآن کی کاپی ہے. اس کاپی کو مصحف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس کو کہتے ہیں مصحف. یہ ٹیکنیکل نام ہے. قرآن اصل تو وہ تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے. یہاں جو ہم سٹینڈرڈ بنا رہے ہیں وہ ہے حافظی مدنی مصحف کا قرآن ہے، جو اسٹوڈنٹ حفظ کرتے ہیں یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہم ویسے ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ اس کو لے رہے ہیں مثال کے لیے.
یہ حافظ مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال ہوتا ہے، اس کی ایک صفحے پر 15 لائنیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے کل ٹوٹل صفحات جو ہیں وہ 600 ہیں، اور ایک صفحے پر اور ہر سطر میں تقریباً 9 الفاظ ہیں، اور ہر صفحے پہ 15 سطریں ہیں یعنی لائنیں ہیں، اور ٹوٹل اس کو 600 صفحات ہیں۔ اب اس کا ایک صفحہ جب ہم یہ کورس کر لیں گے تو اس کا ایک صفحہ دیکھیں گے تو اس میں سے بہت سے ایسے الفاظ ہوں گے جو ہم سیکھ چکے ہوں گے، تقریباً 50%۔ یہ آپ دیکھیں جو یہ ہائی لائٹ ہوئے ہیں نا، یہ جب ہم یہ کورس کر لیں گے اور ویسے ہی ہم کوئی ایک رینڈملی کوئی قرآن کا صفحہ کھولیں گے اور اس میں سے دیکھیں گے تو ہم اس میں ہمارا اس وقت یہ سچویشن ہوگی کہ ہم یہ جتنے ہوئے ہوئے نا ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہ سارے الفاظ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ پھر دیکھیں آپ ایک صفحے میں تقریباً 50% الفاظ جو ہیں وہ ہم سیکھ چکے ہوں گے۔ حافظ مدنی مصحف جو قرآن حفظ کرنے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہم ویسے ایک اسٹینڈرڈ کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں اندازے کے لیے کہ اس میں صفحات کتنے ہیں، 600، اور ہر صفحے پر 15 لائنیں ہیں، اور الفاظ جو ہر سطر میں ہیں، ہر لائن میں تقریباً 9 ہیں، اور الفاظ ہر صفحے پر 130 ہیں۔ تو اس طرح کل الفاظ پورے قرآن میں کتنے ہیں، 600 کو 130 سے ملٹیپلائی کریں گے تو تقریباً 78,000 ٹوٹل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے حافظ مدنی مصحف کی جو مثال لی ہے وہ صرف ان الفاظ کا اندازہ لگانے کے لیے لی ہے کہ تقریباً ٹوٹل جو پورے قرآن میں الفاظ ہیں وہ 78,000 الفاظ ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 78,000 الفاظ سیکھنا آسان ہے ہمارے لیے؟ کوئی بتائے گا؟ ہینڈ ریز کر لیں صرف۔ جی سبیحہ خانم، 78,000 الفاظ سیکھنا آسان ہے ہمارے لیے؟ جی سبیحہ، کوشش کریں گے تو سیکھ لیں گے۔ جی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سیکھنے کی نیت رکھیں گے تو سیکھ لیں گے، لیکن ہمیں 78,000 الفاظ نہیں سیکھنے ہیں، یہی آگے چل کے آپ کو نہیں میں جیسے ہاں کل ہم 600 کم 78,000 ہیں، یہ ہم ایک دم سے ہو گیا کہ کتنا مشکل ہوگا سیکھنا، لیکن ہم نے یہ 78,000 الفاظ نہیں سیکھنے ہیں۔ اصل جو الفاظ ہیں جو بار بار رپیٹ نہیں ہو رہے ہیں وہ 17,000 ہیں، یعنی قرآن میں بہت سے، یہ تو کتنے میرے خیال بنتے ہیں کوئی 60-70% ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہاں جی، یہ اصل الفاظ جو ہیں تکرار کے بغیر یعنی جو رپیٹ نہیں ہو رہے ہیں، اصل میں وہ الفاظ صرف 17,000 ہیں، یعنی آپ 78,000 میں سے 17,000 نکال دیں تو جو باقی کے الفاظ ہیں وہ بار بار رپیٹ ہوں گے، بار بار رپیٹ ہوں گے، تب جب وہ بار بار رپیٹ ہوں گے تو ہمیں وہ ویسے ہی یاد ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اصل میں جو الفاظ سیکھنے ہیں وہ 17,000 ہیں۔ اب ان 17,000 میں سے بھی جب ہم علم صرف یعنی گرامر کے کچھ قواعد سیکھ لیں گے بیسک، تو ان میں سے 4500 الفاظ ہم سیکھ لیں گے، پھر کچھ مادے ہیں، کچھ روٹ لیٹرز آ جائیں گے، وہ 1850 ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ چیزیں آپ کو تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، لیکن جب ہم کورس میں آگے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ آپ کو سمجھنے میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ مادہ یعنی روٹ لیٹرز کیا ہیں یہ دیکھیں، مثلا علیمہ، علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالم، علیم، علام، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر ہم دیکھیں روٹ لیٹر کیا ہے، کیا مادہ ہے اس لفظ کا، کیا ہے، عین لام میم، جو ہر لفظ میں آ رہا ہے۔ علیمہ میں علامہ، تعلمہ، تعلیم، عالمہ، علیم، علام، یعنی ہر ایک میں عین لام میم آ رہا ہے۔ وہ جب روٹ لیٹرز ہم سیکھ لیں گے تو 1850 الفاظ ہم ویسے ہی سیکھ جائیں گے جب ہم روٹ لیٹرز کو سمجھ لیں گے۔ تو سورہ فاتحہ سے ہم نے اس میں سورہ فاتحہ کا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، ٹھیک ہے،
پھر ہدایت کی دعا ہے، پھر متقیوں کے لیے ہدایت کی دعا ہے، اور پھر متقیوں کی صفات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سیکھنے میں آسان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خود قرآن میں، یہ مختلف جگہوں پہ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اور یہ قرآن میں مختلف جگہوں پہ 4 دفعہ آیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہم نے آسان کر دیا ہے سیکھنے کے لیے. تو یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے تو یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچیں اور نہ ایسا کہیں. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر اللہ. یعنی جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کو میں نے آسان کر دیا ہے سیکھنے کے لیے، تو پھر ہم ایسا کیوں سوچتے ہیں اور ہم ایسا کیوں کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں تھوڑی سی محنت تو آپ کو بھی کرنی پڑے گی. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کلاس اٹینڈ کر لیں گے تو آپ قرآن بس یہ آپ کے ذہنوں میں یہ چلا جائے گا اور آسان ہو جائے گا. قرآن آسان ہے لیکن تھوڑی اس کے لیے محنت آپ کو کرنی پڑے گی. کھانا بھی آپ کھاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو اتنی محنت تو کرنی پڑتی ہے نا. کھانا بنانا ہے، پھر اٹھانا ہے، پھر کھانا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، کچھ جدوجہد تو کرنی پڑتی ہے کسی نہ کسی کام کے لیے. تو اس لیے قرآن بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ صرف ایک شیطانی وسوسہ ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم یہ کورس کریں گے تو ہمارے شیطان جو ہے وہ بہت سے وسوسے ڈالے گا ہمارے ذہن میں کہ یہ تو مشکل ہے، اس میں تو گرامر ہوگی، تو اس میں تو یہ ہوگا، یہ تو ہماری زبان نہیں ہے، تو ہمیں تو ٹائم نکالنا کتنا مشکل ہے. اب اس ٹائم تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے، اس ٹائم تو ہماری فلانی مصروفیت ہے. اور نہیں تو جیسے بہت سے جب یہ کورس کا ہم نے کیا شروع تو بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جی یہ کورس اہل حدیث کا تو نہیں ہے، دیوبندوں کا تو نہیں ہے، بریلویوں کا تو نہیں ہے. یعنی یہ سب جو ہے وہ شیطان کے وسوسے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈال رہا ہے، اور شیطان ہمارا ازل سے دشمن ہے اور قیامت تک یہ ہمارا دشمن رہے گا، اور یہ ایسے وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالتا رہے گا. تو ہم نے ان وسوسوں سے بچنا ہے، اور ہم نے قرآن کو آسان سمجھنا ہے اور آسان طریقے سے سیکھنا ہے. جی کورس کا جو دورانیہ تھوڑا ہمارے کورس کے بارے میں ہے. QC1 ہم جو کر رہے ہیں اسی 20 گھنٹے کا کورس ہے، اور اس کا جو مواد ہے وہ کیا ہے؟ نماز، اذکار، دعائیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا آئے گا؟ نماز، اذکار اور کچھ دعائیں ہیں چھوٹی چھوٹی. اس کے علاوہ اذان اور اذان کے بعد کی دعائیں جیسے ہوگی، وضو کی دعائیں ہوگی، نماز کے بعد کی دعائیں ہوگی، نماز میں پڑھنے والی چھوٹی صورتیں ہوگی. تو جب ہم QC1 کر لیں گے تو تقریباً 20% قرآنی الفاظ ہم سیکھ لیں گے. یعنی یہ QC1 جو ہم نماز کا کورس کر رہے ہیں 20 گھنٹوں کا تقریباً کورس ہے، اس میں ہم 50% قرآنی الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. پھر QC2 آئے گا، وہ بھی 20 گھنٹے کا کورس ہے. وہ سورہ بقرہ پہلے 5 صفحات، ہر سطر میں 2 نئے الفاظ سیکھیں گے. پھر QC3 ہے، اس میں 20 گھنٹے ہیں، اور وہ سورہ بقرہ دوسرے 5 صفحات ہوں گے، اور ہر سطر میں ہم ایک نیا لفظ سیکھیں گے. پھر QC4 میں 20 گھنٹے ہیں، سورہ بقرہ تیسرے 5 صفحات ہیں، اور ہر سطر میں ایک نیا لفظ سیکھا جائے گا. QC5 پھر 20 گھنٹے کا کورس ہے، اور سورہ بقرہ چوتھے 5 صفحات ہیں، اور ہر سطر میں ہم ایک نیا لفظ سیکھیں گے. QC6 80 گھنٹے کا کورس ہوگا. یعنی 80 گھنٹے جیسے ہم یہ 20 گھنٹے کا ہم QC1 کر رہے ہیں نا ویکلی، اسی طرح یہ بھی ہوں گے. تو بقیہ سورہ بقرہ اور متفرق کچھ گرامر ہم اس میں سیکھیں گے. لاسٹ جو ہمارا ہوگا QC7، اس میں 20 گھنٹے فی پارہ ہوگا. یہ ایڈوانس پھر وہ آ جائے گا. اس کورس کی امتیازی خصوصیات کیا ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے زیادہ بہترین طریقہ، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹینڈ قرآن کا سب سے بہترین طریقہ ہے. اس کورس میں سورہ فاتحہ سے ہم شروع کرتے ہیں. تو سورہ فاتحہ سے جب ہم شروع کرتے ہیں تو نمازوں میں روزانہ تقریباً 32 بار عربی میں اللہ سے بات کیجیے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں آپ اپنی رکعت دیکھیں، جو ہم رکعت تقریباً سنت اور فرض جو ملا کر ہم پڑھتے ہیں، سنت اور فرض نفلوں کے علاوہ تو ہماری 32 رکعت بنتی ہیں ٹوٹل 5 نمازوں کی. تو ہم روزانہ 32 بار عربی میں اللہ سے بات کریں گے اور کرتے ہیں. اور اب ہم سمجھ کے بات کریں گے
کیا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے. ہم ہر روز 5 نمازوں کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم 5 نمازیں جب پڑھتے ہیں تو تقریباً ہم اس کو دیکھیں تو ہم 5 نمازوں میں ہمیں 1 گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے. تو کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. تو جب ہم روز نماز 5 دفعہ پڑھتے ہیں اور 32 رکعت تقریباً ہم پڑھتے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم نماز سے ہی عربی زبان سیکھنا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم روٹین سے کرتے ہیں. یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے, ہر مسلمان مرد عورت بوڑھے جوان اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے. تو جس کو شوق ہوگا, لگن ہوگی, ہر مسلمان مرد چاہے وہ بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, وہ اس کو سیکھ سکتا ہے, اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے. کورس کا تعارف اس میں نماز ہے, ٹھیک ہے. اذان, قیام, سورہ فاتحہ, رکوع, سجود, تشہد, درود کے بعد کی دعائیں. 6 صورتیں ہیں, سورہ عصر, سورہ کافرون, سورہ نصر, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. اور 4 دعائیں ہیں, قرآن سیکھنے کی دعا, وضو سے پہلے کی دعا, وضو کے بعد کی دعا اور نماز کے بعد کی دعا. یہ ہم سیکھیں گے, سمجھیں گے اور ان کو امپلیمنٹ کریں گے اپنی ڈیلی لائف میں. تو یہ ہماری جو تھی آج انٹروڈکٹری ہماری کلاس تھی. تو کل سے جو ہے ہم اپنا پہلا لیسن 1 جو ہے وہ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. سبق نمبر 1 کے ختم تک ہم 12 الفاظ سیکھیں گے, اور وہ 12 الفاظ جو ہم سیکھیں گے سبق نمبر 1 میں, وہ قرآن میں 7248 بار آئے ہیں, ٹھیک ہے. کل ہم اپنا سبق نمبر 1 پڑھیں گے. تو کل جب ہم سبق نمبر 1 ختم کر لیں گے تو ہم 12 الفاظ سیکھیں گے, اور وہ 12 الفاظ قرآن میں کتنی دفعہ آئے ہیں, 7248 بار. تو کیا ہوا کہ جب ہم نے وہ 12 الفاظ سیکھے تو اس سے ہم نے 7248 الفاظ قرآن کے سیکھ لیے. تو قرآن میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں, اور جو 78,000 بار آئے ہیں. یعنی جو بیسک ہم نے جو اصل الفاظ سیکھنے ہیں نا, وہ تو 4500 ہیں. جو بار بار آ رہے ہیں, تو ٹوٹل 78,000 الفاظ ہم سیکھ جائیں گے. تو یہ آج ہمارا انٹروڈکشن تھا کلاس کا. تو انشاءاللہ کل سے ہم اپنی باقاعدہ کلاس جو ہے وہ شروع کریں گے. تو اگر کسی کے کوئی سوالات ہوں تو وہ کر سکتے ہیں, ہینڈ ریز کر لیجیے اپنے. جی, کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سب کو انٹروڈکشن کی سمجھ آ گئی ہے؟ چلے یہ بتائیں ہینڈ ریز کر کے کہ سمجھ آ گئی ہے آپ سب کو. جی الحمدللہ. جی, کوئی اپنا انٹروڈکشن. تو اب آپ کو کافی حد تک انٹروڈکشن کی سمجھ آ گئی ہوگی, کورس کی بھی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. تو آپ کیا, جی آپ اپنا فیڈ بیک دیجیے اس کورس کے بارے میں. آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ آپ کے لیے آسان ہوگا, مشکل ہوگا؟ جی صبیہ خانم, آپ بتائیے. دیکھیں کلاس میں جتنا آپ انٹریکشن کریں گے نا, جتنا آپ سوال پوچھیں گے, بولیں گے, پڑھیں گے, بتائیں گے, اتنا ہاں ہی. جتنا ہم انٹرسٹ سے اور دل لگا کے پڑھیں گے تو سمجھیں گے تو انشاءاللہ کر لیں گے. جی انشاءاللہ. جی اور بتائیں, فرا ناز, شازیہ, نورین. جی آپ ہی بالکل. میں تو پہلے بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیتی ہوں, لیکن یہ کہ کورس کے بعد ایک پراپر وے میں مجھے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. جی بالکل, ہمارا کورس کا مقصد ہی ہے, جیسے ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں نا, اور پھر ہمیں انگلش بولنا آ جاتی ہے. چلو اردو تو ہماری ہے ہی مادری زبان, ہمیں بولنی آتی ہے, سمجھنی آتی ہے, لکھنی آتی ہے. کوئی اور زبان, جیسے ہم انگلش کا بڑا ہمارے یہاں ہے کہ جی انگلش بولنی آنی چاہیے اور بڑا اچھا اس کو سمجھا جاتا ہے. تو جب ہم انگلش بھی بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو ہم نے کیونکہ کچھ نہ کچھ سیکھی ہوئی ہے تو ہمیں وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو کیوں نہ ہم قرآن کی بھی جو عربی ہے
جو ہمیں سیکھنی چاہیے. ہم جو بہت دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی بڑے بعمل مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں, ہم اپنے دین اسلام سے بہت محبت ہے, لیکن ہم اس کی زبان نہیں سیکھتے. اصل محبت تو پھر یہی ہے نا کہ ہم وہ زبان سیکھیں. ہم غیر عربی ہیں, ہمیں عربی زبان نہیں آتی, لیکن ہیں تو ہم مسلمان. تو ہمیں اپنی کتاب کی زبان, اپنے نبی کی زبان سیکھنی چاہیے, تاکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, تو ہم اس کو سمجھ رہے ہوں ساتھ ساتھ. ہمیں یوں تو ترجمہ دیکھ کے تو ہم پڑھ لیتے ہیں, لیکن جب ہم یہ زبان سیکھ لیں گے تو ہم جب قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, تو ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. ٹھیک ہے. اور بہت سے مسائل آپ جب یہ سیکھیں گے, آپ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ, ویسے بھی جنہوں نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہوگی تو آپ دیکھیے گا کہ سورہ بقرہ میں مکمل طور پہ ہر مسئلے کا حل, ہر حکم, ہر مسئلے مسائل جو ہیں وہ سب اس میں ڈسکس ہو چکے ہیں. یعنی اگر ہم سمجھ کے نا سورہ بقرہ کو اچھی طرح پڑھ لیں تو ہمیں کسی بھی مسئلے مسائل کے لیے پوچھنے کے لیے ادھر ادھر رجوع نہیں کرنا پڑے گا. یعنی بیسک چیزیں کیا, تقریباً تمام جو زندگی سے متعلق معاملات, احکامات سب ہیں, وہ سب اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر الفاظ میں بتا دی ہیں. تو اگر ہم قرآن کی عربی ہمیں آتی ہوگی اور ہمیں کوئی مسئلہ ایسا درپیش ہوتا ہے تو ہم قرآن اٹھائیں اور قرآن کو دیکھیں, اس میں ہر مسئلے کا حل, ہر مسئلے کا ہر معاملہ, ہر احکام, ہر سب کچھ بہت کلیئر اللہ میاں نے اس میں بتا دیا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا ہے نا کہ قرآن کو میں نے بہت آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے. تو یہ ہماری صرف یہ ہمارا وہی باتیں شیطانی وسوسے ہیں, اور یہ ہمارے ذہنوں پہ وہ ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ جو قرآن تو سیکھنا بہت مشکل ہے, یہ تو عربی ہمیں آئے گی نہیں, اس کی تو گرامر مشکل ہے, اور ہمیں تو یہ مسئلے نہیں آتے, اس کے لیے تو ہمیں علماء اور مفتیان سے جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا, یا اگر ہم نے سیکھنا بھی ہے تو وہ ہمیں کسی عربی کے ٹیچر سے سیکھنا پڑے گا, ہم آگے ہم نہیں سکھا سکتے. یہ عام بندے سیکھ بھی سکتے ہیں قرآن کو, اور ہم آگے سکھا بھی سکتے ہیں. تو ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سب نے یہی کرنا ہے کہ جب آپ یہ سیکھیں گے تو آپ نے ساتھ ساتھ آگے جتنا آپ نے سیکھا ہے اتنی آپ نے آگے کہیں سکھانا ہے, چاہے آپ کے وہ فیملی میں ہے, اپنے فرینڈس میں ہے, کچھ بھی ہے, سب آپ سب نے آگے اس کو سکھا دینا ہے. جی کوئی اور بات کرنا چاہے گا؟ پھر ہماری کلاس کا ٹائم تو آلموسٹ ختم ہو گیا ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہو؟ چلیں جی, انشاءاللہ پھر ہم کل اسی ٹائم 7:30 بجے باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے سبق نمبر 1 سے. تو بکس کا جنہوں نے جمع کروا دی ہے اپنی پیمنٹ, انشاءاللہ ان کو بکس مل جائیں گی کچھ ٹائم میں, اور جنہوں نے نہیں کروائی وہ کروا لیں.